بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کیسر خان یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ نیا اپڈیٹ کیا ہے؟ براڈ شیٹ سے متعلق۔ براڈ شیٹ کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میڈیا پہ آ رہا ہے کچھ تھوڑا بہت۔ براڈ شیٹ آئے دن براڈ شیٹ کا جو مالک ہے کاوی مساوی آئے روز نئے انکشافات کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کس کا نام لیتے ہیں، کبھی کس کا نام لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں نے مجھ سے کمیشن مانگا، کبھی کہتا ہے کہ فلاں نے مانگا۔ تو اس میں حکومت کے کچھ لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں، نواز شریف وغیرہ ان کے بھی کچھ نام آ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے کل اعلان کیا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید، جو سپریم کورٹ کے سابق جج تھے، جسٹس تھے، ان کو مقرر کر دیا ہے انکوائری کے لیے، اور ایک کمیشن جو ہے وہ ان کی سربراہی میں بنایا جائے گا۔ تو یہ سارے نئی چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین ذرا دیکھیں کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کون ہے اور کہاں تک توقع کی جا سکتی ہے کہ براڈ شیٹ اور نیب کا یہ جو معاملہ ہے، جس نے پاکستانی اس غریب ملک کو اور اس غریب قوم کو $7 ارب کا ٹیکہ لگا دیا ہے، کیا اس کے کوئی ذمہ دار سامنے اس تحقیقات میں آ جائے گا؟ اور کیا یہ وصولی بھی اس سے ہو سکے گی؟ جو ذمہ دار ہیں اس کے، ان سے اس کی وصولی بھی کی جا سکے گی؟ ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے، لیکن اگر اسی طرح کی خبروں سے، غیر جانبدارانہ اور تحقیقاتی خبروں سے آپ خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیے، تاکہ آپ تک ہماری خبریں جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں۔ سن 2000 میں براڈ شیٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں، یہ اس وقت نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے، جبکہ فاروق اعظم صاحب جو ہے وہ اس وقت پراسیکیوٹر جنرل تھے۔ ایسے تو شہزاد اکبر صاحب بھی، جو عمران خان صاحب کے ارسطو بنے ہوئے ہیں، شہزاد اکبر صاحب بھی 2007 سے 2008 تک نیب میں رہے۔ اور جو پاناما کیس کا جو بینچ تھا، جن ججز پر مشتمل تھا، ان میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب بھی شامل تھے، جس بینچ نے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن بھی ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کو شوکت خانم اسپتال جانے کا اتفاق ہوا ہو یا وہاں کوئی جائے تو وہاں بورڈ پہ دیکھیے گا کہ 13ویں نمبر پر جو رکن ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے، وہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب ہیں۔ جہاں علیمہ باجی بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کی رکن ہے، اور آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ڈاکٹر تھے شوکت خانم کے، جنہوں نے
نواز شریف کے وہ میڈیکل رپورٹس وغیرہ کے لیے ان کو لایا گیا تھا، جو ان کا پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا، ان کو بعد میں انہوں نے حکومت نے بڑا شور مچایا اس پہ کہ جی یہ جھوٹ تھا، یہ وہ تھا، یہ تھا. لیکن اسی ڈاکٹر صاحب کو، شوکت خانم کا جو ان کا تھا، جس کی تحقیقات کے لیے نواز شریف کی بیماری کی تحقیق کے لیے انہیں بلایا گیا تھا شوکت خانم سے، اور جو سارے میڈیکل رپورٹس انہی ڈاکٹر صاحب نے دیے تھے. پھر بعد میں حکومت جو ہے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ جھوٹ تھا تو پھر آپ ہی کا ڈاکٹر تھا، آپ ہی تو اٹھا کے لائے تھے. لیکن اسی ڈاکٹر کو آج کل وزیر اعظم صاحب نے، پرائم منسٹر نے، وہ پرائم منسٹر کے مشیر صحت ہیں. اور سوال یہ ہے کہ اگر جسٹس عظمت سعید اور شہزاد اکبر صاحب نیب کے ہی لوگ ہیں تو ان کے سامنے ہی وہ معاہدہ ہوا تھا براڈ شیٹ کا، اور انہوں نے ہی کیا ہوگا. اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو کم سے کم یہ گواہ تو اس کی ضرور ہے. اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہی جج اسی پراسیکیوٹر جنرل کو آپ جا کے اس کو بطور جج لگا دیں کہ جی آپ فیصلہ کریں؟ انہی کے سامنے تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ تو سیدھا کیس جو ہے کلیش آف انٹرسٹ کا ہے. یہاں تو معاملہ جب یہ خود اس میں انوالو ہیں، خود گواہ ہیں، تو پھر جج کس طرح بن سکتے ہیں؟ اور انصاف کے تقاضے کس طرح پورے ہوں گے؟ روایات تو یہ ہیں کہ جج صاحبان اگر ماضی میں کوئی اس طرح کا کیس پیش ہوا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، اور وہاں اگر کوئی تھوڑا سا شائبہ بھی رہا ہے، شک بھی رہا ہے، اور کسی نے اگر اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اس بینچ میں فلاں جج جو ہے یا فلاں جج اس کے یہ ذاتی مفاد ہیں، یہ ذاتی انٹرسٹ ہے، تو وہاں سے اس جج نے علیحدگی کا، اس بینچ سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے کہ جی یہ یہاں چونکہ میرا ذاتی معاملہ آ رہا ہے، اس لیے میں اس مقدمے کا جو ہے اس مقدمے کو نہیں سن سکتا، اور میں اس کا انصاف جو ہے، انصاف کے تقاضے یہ نہیں ہیں. اب وزیر اعظم صاحب نے جن جج صاحب کو مقرر کیا ہے، ان کی تاریخ اور ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اس طرح کی تحقیقات پہ اس کی حیثیت کیا ہوگی قوم کے نظر میں، عوام کی نظر میں، یا آپ بخوبی جانتے ہیں. آئے دن اس ملک میں عوام کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے. جو بھی آتا ہے اس قوم کی آنکھوں میں سرمے کی سلائی لگا کے چلا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس وقت مریم نواز کسی فرم کی پتہ نہیں کیا تھی، وہ ان کی سربراہ تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے سوائے اس کی ان کی اور کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ ایم اے ہے، اور یہ نہ منتخب ہے، نہ کچھ ہے، اور اس نے اس کی بیٹی، اپنی بیٹی کو وہاں پہ لگا دیا ہے. اس پہ بڑا شور شرابہ ہوا. اس کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی، یہ اب الگ بات ہے کہ انہوں نے جس شخص کو وہاں پہ لگایا ہوا ہے وہ ایم اے پاس بھی نہیں ہے، وہ ایم اے بھی شاید نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں وزیر اعظم ہمیشہ جو ہے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں 2.5 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے بالکل الٹ کیا جائے.
پورا کرنا تو دور کی بات، اس کے الٹ کیا جائے، اور ہر معاملے پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ جن جن باتوں کے لیے یہ اپوزیشن کو یا نواز شریف یا سابقہ حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتے تھے، وہی ساری حرکتیں اور وہی ساری چیزیں، وہی خلاف ورزیاں، وہی آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں یہ حکومت خود کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، درخواست ہماری یہی ہے کہ قوم کو 7 ارب ڈالر کا ٹیکہ جس نے لگایا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ رپورٹ پبلک ہونا چاہیے، عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں یہ 7 ارب ڈالر کا ٹیکہ کس نے لگایا۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔